جو اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہیں ان کی نشانی ساتھ ہی بتا دی. الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لے آتے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد ہی میں آتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا سکون ہے. یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کا وہ پورشن ہے جو ہم نے اپنے دونوں اذکار کارڈ، صبح شام کے اذکار کارڈ اور فرض نماز کے بعد اذکار کارڈ کے اوپر یہ آیت ٹاپ کے اوپر لکھی ہوئی ہے. آگاہ ہو جاؤ، کان کھول کر سن لو کہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے. اب یہ آیت ایسی ہے کہ اگلا پورا درس اور کئی ایک لیکچر صرف اس ایک آیت کے اوپر ہو سکتے ہیں اگر کراس ریفرنس میں ہم آیات اور احادیث کو کنسیڈر کریں. یہی وجہ ہے کہ پچھلی جو میری قرآن کلاسز 344 لیکچرز میں کمپلیٹ ہوئی تھی نا، اس چھوٹے سے ٹکڑے پہ میں نے 6 لیکچر دیے تھے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، 6 لیکچر. مسئلہ نمبر 111 ABC، پھر 112 ABC، اور تینوں لیکچر جو ہے وہ 1 گھنٹے سے زیادہ ہیں، 6 کے 6 لیکچر. تو جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے. صبح شام کے اذکار پہ میری ویڈیو انہی قرآن کلاسز میں سے کاٹ کے الگ اپلوڈ کی گئی. اس میں نے اذکار کارڈ بھی سارے کور کیے ہیں کہ یہ صبح شام کے اذکار ہیں، یہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں، پھر کون کون سی قرآن کی صورتیں ہیں، ان کے کیا کیا فضائل ہیں، پھر ذکر کے فضائل کیا ہیں، کراس ریفرنس کے طور پہ قرآن سے آیات، ذکر کی اقسام کیا ہے. دیکھیں، ایک ذکر کی وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اوبلیگیٹری کر دی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، وہ ہے نماز. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے اور رات کو مشورہ کیا کہ فجر نماز پڑھ کے ہی سوئیں گے. اب سفر میں کچھ اصحاب نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں، ایک آدھ بندے کی ڈیوٹی لگا دیں، وہ ہمیں جگا دے گا. حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی گئی اور وہ اپنی سواری پہ مشرق کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے کہ جیسے ہی صبح صادق ہوگی، جو پو پھوٹتی ہے فجر کا وقت داخل ہوتے وقت، جو رات کے اینڈ ہونے کی نشانی ہوتی ہے، تو وہ باقیوں کو جگائیں گے. بس وہ بھی سو گئے. ہاں، جو قوالی لکھی ہوئی ہے اس میں تو سورج بھی نہیں نکلا تھا، لیکن یہاں سورج نکل آیا کیونکہ یہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے، وہ مولانا شریف میں لکھا ہوا ہے. بخاری میں تو تھوڑا سا ایسا ہے، مسلم میں پورا یہ واقعہ ہے. سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور سورج بلند ہو چکا ہے. آپ علیہ السلام نے کہا سب سے پہلے تو یہاں سے اٹھو نا، اس علاقے میں شیطان کا غلبہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، آگے چل کے پڑاؤ کرتے ہیں. آگے جا کے پڑاؤ کیا. نبی علیہ السلام نے اپنے مؤذن کو بلا کے پوچھا کہ بھئی تیری ڈیوٹی لگائی تھی. آگے دیکھیں، اس نے اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا، کوئی گستاخی نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ، جس طرح آپ کو نیند آ گئی مجھے بھی آ گئی. ٹھیک ہے، ادھر تو بڑی گستاخی یہ شمار کیا جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے کوئی نہیں ڈانٹا، بالکل نیچرل چیز ہے. اس زمانے میں اگر کوئی الارم ہوتا تو پھر ایسا ہوتا بھی نہ. یہ تو دیکھیں ہم کتنی سہولت میں ہیں، بھلے رات کو 12-1 بجے بھی سوئے نا تو الارم لگایا ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ اس الارم کی آواز میں اٹھ جائیں گے. ورنہ اگلے زمانوں میں جب الارم نہیں تھے تو لوگ تو پوری رات پتہ نہیں کتنی دفعہ کروٹ لیتے ہوں گے کہ کہیں فجر ہی نہ قضا ہو جائے. تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو گئی ہے اس کی وجہ سے. پھر نبی علیہ السلام نے اذان دلوائی اور سورج بلند ہے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں فجر کی نماز آپ نے جماعت سے پڑھائی، سورج نکلی ہوئی حالت میں. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے، جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے، وہ والی نماز پڑھ لے. اس کے لیے وہی اس نماز کا ٹائم ہے، اس کے لیے. اس کو روٹین نہیں بنانی، اور تسلی بھی یہ دے دی کہ ٹینشن بھی نہیں لینی. ٹھیک ہے، اگر ایسا معاملہ ہو گیا اللہ معاف فرمانے والا ہے، جان بوجھ کے تو نہیں کیا، اور تمہاری وہ نماز قضا بھی نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہا اس کے لیے اس کی نماز کا ٹائم وہی ہے، وہ قضا بھی نہیں ہوئی، ادا پڑھی ہے تو جماعت کرائی ہے نا، ورنہ سورج نکلے ہوئے فجر کی نماز کا ٹائم تو نہیں ہوتا. اور پھر آپ نے اینڈ پہ قرآن کی آیت تلاوت کی، سورہ طٰہٰ کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. یعنی یہ نماز وہ چیز ہے جو اللہ کی یاد کو قائم رکھنے والی چیز ہے. یہ 5 ٹائم اللہ نے اس لیے مقرر کیے ہیں کہ اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ کر سکے، ایٹ لیسٹ یہ 5 اوقات میں چاروں نہ چار میرے سامنے جھک جائے، اس کی حاضری لگ جائے گی. وہ یعنی جس طرح ایک بندہ فوجی پریڈ کرتا ہے، وہ چاہے بوجھل دل سے بھی کر رہا ہے، اس کی ڈیوٹی شمار ہو جائے گی. یہ نماز ڈیوٹی ہے.
یہ شیطانی وسوسہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اگر کسی کا نماز میں دل حاضر نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے. نہیں, نماز کے فرائض میں آپ کہیں قرآن و حدیث میں نہیں دکھا سکتے کہ خشوع خضوع اس کا حصہ بنایا گیا ہو, کہ نماز کے اتنے فرائض ہیں ان میں سے خشوع خضوع بھی ایک ہے. نہیں, خشوع خضوع کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوا اس حوالے سے. ترغیب کے لیے ضرور ہوا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ توجہ سے نماز پڑھتے ہیں. یہ کہیں نہیں آیا کہ جو توجہ بڑھ جائے اس کی نماز نہیں ہوتی, یہ کبھی نہیں ہوا. یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کیا گیا اسی وجہ سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ نماز سوچتا ہے, خاص حد تک انسان کنٹرول کر سکتا ہے. ہاں, باقی ارکان کے اوپر بات ہوئی کہ ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہیں. اگر یہ والی غلطی ہو جائے تو اینڈ پہ سجدہ صاف کر لینا ہے. لیکن کہیں پہ خشوع خضوع نہیں ڈسکس ہوا کہ اگر کسی کو خیال آیا تو وہ نماز ہی دوبارہ پڑھے یا وہ اینڈ پہ سجدہ صاف کرے. یہ بات ڈسکس نہیں کی گئی اسی وجہ سے کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایک ڈیوٹی ہے جو انسان نے پوری کرنی ہے. اور اس دھاگے کے ساتھ انسان پھر بندہ رہتا ہے جب, تو یہ 5 اوقات میں جب اللہ کے سامنے آتا ہے نا, تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا دامن چھڑا نہیں سکتا. باقی کی زندگی بھی اس کی پازیٹیو ہو جاتی ہے. جو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے, اگر کنٹینیوسلی انسان پورے پروٹوکول کے ساتھ نماز کو پڑھتا رہے. تو میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا, یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی. یہ کتنی ڈھارس بنانے والی چیز ہے. تو یہ وہ ذکر کی فارم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری رکھ لی. اسی طریقے سے اپنے مال میں زکوٰۃ دینا, یہ بھی وہ فرض ذکر ہے اللہ کا جو آپ نے کرنا ہے. اللہ کی یاد, مال خرچ کریں گے تو جس کے لیے خرچ کر رہے ہیں اس کی یاد میں کر رہے ہیں, اور یہ پتہ ہے کہ اس نے پوچھنا ہے کہ نہ اگر زکوٰۃ دی تو تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا. جو سورہ توبہ میں آیا کہ ان کا مال جو یہ جوڑتے ہیں کنز بنا کے اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتے, تو قیامت کے دن ان کی پیٹھوں پہ, ان کے پہلوؤں کے اوپر, ان کے ماتھوں کے اوپر یہی سونا اور چاندی گرم کر کے داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے دنیا میں جوڑا تھا. اور بخاری مسلم میں تو آیا کہ سانپ کی شکل میں مسلط کر دیا جائے گا, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے. اسی طریقے سے حج, وہ بھی فرض ذکر ہے. رمضان کے روزے, وہ بھی فرض ذکر ہے, اللہ کی یاد دہانی. لیکن نماز ایسی چیز ہے جو روزانہ 5 وقت رکھتی ہے. یعنی کوئی کتنا بھی گیا گزرا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, کم از کم 5 وقت اللہ کے سامنے جھکے. چاہے وہ دل سے جھکتا ہے, چاہے وہ خشوع خضوع سے جھکتا ہے, اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے. ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ استقامت دے گا. ترجمہ یاد کریں, خشوع خضوع کا اہتمام کریں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں پیدا کر دے گا آپ کے لیے. یہ وہ ذکر ہے جو فرض ذکر ہے. دوسرا ذکر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے لیے یوز کیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس الذکر, یاد دہانی یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے, اللہ کو یاد دلانے والی چیز ہے. یعنی جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دے, اسی لیے اسے کہا گیا الذکر. اب قرآن کی اہمیت میں بولا جائے, وہ تو پچھلے دنوں جو سویڈن میں گستاخی ہوئی اس پہ میں نے تفصیل سے صرف قرآن کے اوپر ہی سارا کچھ ڈسکشن کی ہے. پھر ہماری یہ جو نئی والی قرآن کلاسز ہیں, اس کے پہلے 6 لیکچرز جو ہیں وہ قرآن سے ہی ریلیٹڈ ہے. 40 علمی پوائنٹ میں نے ڈسکس کیے تھے, جسے شوق ہے وہ دیکھ لیں. تیسرا جو ذکر ہے جی, وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ خواہ کھڑے ہوئے ہوں, خواہ بیٹھے ہوئے ہوں, خواہ وہ اپنی کروٹوں پر لیٹ رہے ہوں, ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. حتیٰ کہ دیکھیں, اما عائشہ سے پوچھا گیا جنابت کے کانٹیکسٹ میں, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کیا اس حالت میں بھی نبی علیہ السلام اللہ کو یاد کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے, خواہ وہ جنبی بھی ہوں. جنبی بندہ صرف قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا, نماز نہیں پڑھ سکتا, باقی ہر ذکر کر سکتا ہے. صبح شام کے اذکار, باقی چیزیں, اس میں تو کوئی پروٹوکول بھی نہیں ہے. یہ غسل, وضو, کپڑے پاک ہونا, جگہ پاک ہونا, یہ صرف نماز کا پروٹوکول ہے. جو عام اذکار ہیں ان کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے, وہ آپ جس مرضی حالت میں کریں. یہ لوگ کہتے ہیں جی آیت کریمہ بڑا گرم ہے جی, بغیر وضو کے نہیں کرنا چاہیے جی, خوشبو لگا لینی چاہیے. اور بھائی جس نے کیا تھا اس نے تو مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا, سب سے زیادہ تعفن والی جگہ, یونس علیہ السلام. کوئی گرم ذکر نہیں ہے بھائی.
وہ پھر ایسا ذکر ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو، اجتہادی غلطی کو معاف کیا، اور سورہ صافات میں فرمایا اگر یونس یاد نہ کرتا ان الفاظ کے ساتھ تو جتنا اللہ تعالیٰ کا عطاب تھا نا، پھر یہ اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ ایک جملے نے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن سرکار یہ 3 دن اور 3 رات انہوں نے پڑھا ہے یہ وظیفہ۔ ہاں آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، 3 دن اور 3 رات، یہ کتنے بنتے ہیں؟ 72 گھنٹے۔ 72 گھنٹوں اگر آپ کو ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں بھی مسلسل ایک ذکر کرنا پڑ جائے تو لگ پتہ جائے گا۔ آپ ذرا اس شخص کے بارے میں امیجن کریں جو مچھلی کے پیٹ میں گپ اندھیرا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ میں یہ کروں گا تو مجھے معافی بھی ملے گی کہ نہیں، اور وہ مسلسل ذکر کیے جا رہا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا عرصہ میں نے یہ ذکر کرنا ہے، اور وہاں پہ بھی کسی کرسی میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا حالت ہوگی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ اتنی جاندار دعا تھی۔ میں تو کہتا ہوں یہ سید الاستغفار ہے، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تو غلطیوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں انسان ہوں تو میں تو غلطی کروں گا۔ اس سے بہتر کیا انداز ہو سکتا ہے عاجزی کا؟ اس سے بہتر کیا انداز ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے کا کہ یا اللہ تو نے تو غلطی کرنی نہیں ہے، یہ تو طے۔ تو اگر مجھ سے پرسش کر رہے ہیں نا غلطی کی، تو میں تو انسان ہوں، غلطی کروں گا، اور مجھے اعتراف بھی ہے، میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ جامعہ ترمذی میں یہاں تک حدیث ہے کہ جو بھی یونس کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹاتا۔